آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے 3 پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں جو آپ کو ملینر، بلینر یا کوئی بھی ایسا انسان بنا سکتے ہیں دیٹ وڈ بی ویری سکسیزفل پرسن. سو آئیے شروع کرتے ہیں وہ 3 پوائنٹ. دیٹ 3 points would change your life, the way of thinking, the way of thinking about ideas, everything. You could, whenever you think about anything, that 3 point will change of your thinking process. So you could become millionaire, billionaire, and you could be successful in every field. So let's begin. جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس میں آتھر کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک چھوٹے بچے کی جگہ پر رکھیں. مثال کے طور پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے آج کچھ اچھا سوچنا ہے، کچھ آئیڈیا ڈیولپ کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ آتھر کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک چھوٹے بچے کے طور پر سوچیں کہ اگر میں چھوٹا بچہ ہوتا بچپن میں کون سے ایسے ایریاز تھے جہاں میں چاہتا تھا کہ ان کو میں خود کروں، ان کو کریٹ کروں. اس ایک پوائنٹ کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آتھر نے 1600 بچوں کا ٹیسٹ کیا. وہ جو بچے تھے وہ 5 سال کے تھے، ہر بچہ 5 سال کا تھا. 1600 بچے ایسے اکٹھے کیے جو 5 سال کے تھے. تو آتھر اس رزلٹ پر پہنچا کہ ان 1600 بچوں میں سے 98% جو بچے تھے وہ کریٹیو تھے. صرف 2% بچے ایسے تھے جو کریٹیو نہیں تھے. 98% 5 سال کے بچے کریٹیو تھے. آتھر نے سوچا کہ میں ان کو ٹائم کے مطابق تھوڑا دیکھتا ہوں کہ ٹائم گزرنے کے بعد ان میں کریٹیوٹی ریمین رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. تو آتھر نے 5 سال مزید ڈیلے کر کے، یعنی جب ان کی عمر 10 سال کو پہنچ گئے تو پھر ان پر ریسرچ کی اور ٹیسٹ کیا گیا. جب پھر ٹیسٹ کیا گیا تو رپورٹ کے مطابق جو وہ 1600 بچے تھے ان میں سے صرف 30% جو بچے تھے وہ کریٹیو نکلے. یعنی ہر 3 میں سے 2 بچے اپنی کریٹیوٹی کھو چکے تھے. تو اس کا مطلب کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے عمر کے مطابق وہ اپنی کریٹیوٹی کھو جاتا ہے. یعنی جیسے بچپن میں ہم اکثر اپنے والدین سے سنتے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار، چھوٹے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ جب چھوٹے تھے بہت زیادہ ذہین تھے، لیکن اب جب بڑے ہو گئے تو بہت نکمے ہو گئے. شاید یہ مجھے بھی کہا ہو چھوٹے بچپن میں اور آپ کو بھی کہا. 10 سال بعد یہ رزلٹ آیا. اب آتھر نے سوچا کہ اب ہم 15 سال والے بچوں کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ 15 سال والے بچوں میں کیا رزلٹ آتا ہے. آتھر نے جب 15 سال والے بچوں پر ٹیسٹ کیا تو یہ رزلٹ نکلا کہ صرف 12% بچے ایسے تھے جو کریٹیو نکلے. تو آتھر نے کہا کہ اگر ہم مزید آگے یعنی اڈلٹس پر یہ ریسرچ کریں تو صرف 2% بچے ایسے ہوں گے جو کریٹیو ہوں گے. تو جیسا جیسا وقت گزرتا گیا کریٹیوٹی کم ہوتی گئی. وقت کے ساتھ ساتھ کریٹیوٹی کم ہوتی گئی. جب بچپن میں ہماری جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کسی بھی چیز پر، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں ہمارا فوکس ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلا آئیڈیا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو چھوٹے بچے کے طور پر سوچنا ہے کہ اگر میں چھوٹا بچہ ہوتا تو میں یہ کیسا کرتا اور کون سی ایسی ایریاز ہیں، انوویٹیو ایریاز ہیں، یعنی جس میں کوئی چیز بنانے کو دل کر. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آتھر کہتا ہے کہ آپ نے اینڈ ٹیکنیک یوز کرنی ہے. اب اینڈ ٹیکنیک کیا ہے؟ اینڈ ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو کو جوڑنا ہے. ناؤن کیا ہے؟ کوئی بھی چیز مثال کے طور پر یہ میرے پاس موبائل ہے، اس کی ایڈجیکٹو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہم ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم مختلف چیزیں کر سکتے ہیں، مختلف ویب سائٹ پر جا کر ہم ارننگ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ہم ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں کھینچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو آتھر کہتا ہے کہ آپ نے ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو کو جوڑنا ہے. جب آپ ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو کو جوڑیں گے یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ اس کی خوبیوں کو جوڑیں گے تو آپ کے دماغ میں بہت زیادہ آئیڈیاز پیدا ہوں گے. تو یہ آئیڈیاز کی وجہ سے آپ بہت زیادہ کلک کر سکتے ہیں، بہت زیادہ یعنی بزنس میں گرو کر سکتے ہیں آپ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آتھر کہتا ہے کہ آپ اس میں جب بل بورڈ لگے ہوتے ہیں، جب بھی ہم کوئی روڈ گزریں کسی روڈ سے تو بل بورڈ لگے ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت زیادہ اشتہار لگے ہوتے ہیں، سائنز لگے ہوتے ہیں. تو آتھر کہتا ہے کہ آپ ان سائنز کو دیکھا کریں. ان سائنز کو جب آپ دیکھیں گے ایڈورٹائزمنٹ کو تو آپ میں بہت زیادہ آئیڈیاز پیدا ہوں گے. ان آئیڈیاز کو آپ 30 منٹ تک آپ ڈسکس کیا کریں خود سے. جب آپ خود سے ڈسکس کریں گے ان آئیڈیاز کو تو بہت زیادہ لرننگ پیدا ہوگی، بہت زیادہ آئیڈیاز پیدا ہوں گے. ایک آئیڈیاز سے کئی ہزاروں آئیڈیاز پیدا ہوں گے. تو میں نے ایک اور بک پڑھی ہے، سلو تھنکنگ اینڈ فاسٹ تھنکنگ. اگر آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں، ایک ہی چیز بار بار کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ان کاموں میں زیادہ سوچنا نہیں پڑتا.
لیکن جب آپ کوئی بھی چیز پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ کوئی سائن بورڈ دیکھتے ہیں, کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بل بورڈ دیکھتے ہیں, تو ان پر آپ سب سے پہلے نا ان کو دیکھا کریں, پھر اپنے آپ سے ڈسکس کیا کریں, کیونکہ صرف دیکھنے سے اسی وقت آئیڈیاز پیدا نہیں ہوتے. تو یہ جو بک تھی اس کا نام تھا 21 Days to a Big Idea بائی برائن میٹی مورز.